علیکم جی. کون کہتا ہے کہ اسٹیم سیل کامیاب نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ ابھی منور اور سائمہ بیٹھے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ اسٹیم سیل کام نہیں کرتے، وہ ان کی جب آج آپ نے ہمیں نا FBR کے اندر جو ہمارا اس کے ہم دیتے ہیں اپڈیٹس دیتے ہیں ریویوز میں، آپ نے پلیز ضرور ڈالنا ہے، صرف MR نمبر ڈال دیں تاکہ MR کے اوپر منور اگر کوئی آپ سے پیشنٹ کانٹیکٹ کر کے پوچھے کہ آپ کے 0 سپرم کے بعد اب سپرم ملے ہیں یا نہیں ملے. اور منور اور سلطان سائمہ ابھی رپورٹ کہاں سے، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، رپورٹ آپ لوگ ادھر ہو جائیے ذرا میری بات کریں. آپ لوگوں نے رپورٹ کہاں سے کروائی ہے ابھی؟ چغتائی لیب سے. اب بے شک ماسک اتار کے ہاں ٹھیک ہے. چغتائی لیب میں، اور ماشاءاللہ ان کی اتنی اچھی رپورٹ ہے، اور یہ کنفرمڈ ایزوسپرمیا کا پیشنٹ تھا. مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیم سیل کام نہیں کرتا، ان کے لیے یہ صرف منور یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا، بے شمار لوگ ہیں. ریویوز میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے بتایا کہ ایون ان کے نارمل بچے ہوئے ہیں، نہ صرف سپرم آئے بلکہ ان کے نارمل بچے ہوئے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے سپرم اگر بایوپسی پہ ملے تو ان کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے ہوئے. منور آپ کی تعلیم کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ گریجویشن. میں آج آپ کو نا اس معاشرے کا المیہ بتا رہی ہوں. اس معاشرے کا المیہ پتہ کیا ہے؟ آپ ایک سٹور کے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، آپ سائمہ جاتی ہو کبھی سٹور پہ، دیکھا ہے کیا کرتے ہیں لوگ کہ آپ کہیں گے کہ ہمیں نا فلاں کپڑا چاہیے. اگر دکاندار کے پاس وہ کپڑا نہیں ہوگا، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ باجی چھوڑیں، وہ تو خراب ہو جاتا ہے، وہ تو پائیدار ہی نہیں ہے، وہ تو 2 نمبر ہے. اچھا آپ کہے گا دیکھو اس کا یہ اچھا آیا کپڑا. آپ پھر اس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے وہی والی سلک چاہیے جو میری ماں نے پہلے لی تھی. وہ کہتا ہے باجی جی چھوڑیں یہ نہیں. اچھا پھر آپ جب اس کو زیادہ اس کو کہیں گے نا کہ مجھے وہی کپڑا چاہیے، تو وہ آپ کو کیا کہے گا کہ یہ کپڑا باجی میرے پاس نہیں ہے. جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی نا، وہ اس کا مخالفت کرتا ہے. اسٹیم سیل ایک ایسا طریقہ کار ہے پیشنٹس کے لیے جو آپ کی اپنی باڈی کے ٹیشو سے لا کے آپ کو خود کی ہیلپ کرتا ہے. میں اس کو اللہ کے فضل سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے اوپر کرتا ہے. ایسے کئی منور ہیں جن کے خود سے سپرم آئے، خود سے بچے ہوئے. اگر ان کے ہم بایوپسی سے لے لیں سپرم اور اس کا IVF کے بعد بچہ ہو جائے، تو ان لوگوں کو یہ مایوس کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ سپرم ڈونیشن سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے بچے گھروں میں ہو گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے لیبارٹریوں میں، میرے کئی پیشنٹ ہیں جو یہاں سے کرا کے گئے، کراچی میں پتہ چلا ان کے سپرم آ گئے، یہاں سے کرا کے گئے کسی اور ملک میں پتہ چلا کہ سپرم آ گئے. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ان ڈاکٹرز کو جو چیچو کی ملیاں میں بیٹھ کے کنویں کے مینڈک بن کے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر میں مجھے پروفیسر زیووز نے بھتا دے دیا اور مجھے کہا کہ اس ڈاکٹر کے خلاف لکھو. امریکیوں نے یہاں پہ کچھ ڈاکٹر ہائر کیے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے خلاف بولو اینڈ دے آر میکنگ ویڈیوز جسٹ فار نتھنگ. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں آپ کا کیا ہے؟ اگر یہاں پہ سپرم ڈونیشن سے سب کے بچے ہونے ہوتے تو آپ کو ہر بندہ یہاں پہ دوسرا بندہ چھلانگے مارتا ہوا نظر آتا. آپ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ کتنے بچے ہوتے ہیں جو IVF کے بعد کنسیو کب ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ان لوگوں کا، ان بیچاروں کا IVF بھی مشکل سے ہوتا ہے. سپرم آتے ہیں، سپرم اتنے نہیں آتے کہ وہ نیچرل وے سے ان کے بچے ہو جائیں، تو ہمیں IVF کرنا پڑتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو مبارکباد دیں، ان کی خوشیوں کو اکنالج کریں، آپ لوگ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں گے، میسج کچھ گروپ بنا لیے، ٹیکسٹ کر دیا تیرا تو بچہ ہی نہیں ہے. ہاں لوگ بیچارے پھر بعد میں 6 مہینے پریشانی میں گزارتے ہیں، پھر DNA ٹیسٹ کراتے ہیں، پھر آ کے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑا مشکل سے ٹائم گزارا جب تک DNA نہیں آیا تھا. ہاں تو میں کہتی ہوں آپ نے اعتبار ہی کیوں کیا؟ کیا آپ کو بھول گیا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے؟ مجھے کوئی مولوی اگر ہے اس بات پہ پکڑنا چاہتا ہے تو پکڑ لے کہ کیا نہیں ہے ان کی حدیث کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے.
کیوں اسلامک لا نے بھی آپ کے ڈی این اے اور ان لوگوں پہ چیزوں پہ عام طور پر پابندی لگائی؟ تاکہ ہمارے معاشرے میں انتشار نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کے گھروں میں انتشار پیدا کرتے ہیں. ان لوگوں کو کیوں نہیں آپ کہتے، ان لوگوں سے بھی کرے جن کے خود سے سپرم آ کے خود سے بچے ہو گئے. وہاں آپ کے سٹیم سیل کی کہانی اور سکسیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ آزاد کشمیر میں بیٹھ کے آپ اپنی ویڈیو تو بنا لیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ساجدہ کا ایک پیشنٹ آیا تھا. ڈاکٹر ساجدہ کے پیشنٹ پہلے تو باہر سے آتے ہیں اور جب ناکام ہوتے ہیں تو وہ چیچو کی ملیاں میں اس بے وقوف انسان کو دکھانے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں کہ سر ہمارا نہیں ہوا، اب آپ بتائیں. واٹ از دس نان سینس؟ آپ کا میں نے کیا جس وقت سٹیم سیل، مجھے سچ سچ بتائیں آپ کو کتنا سکسیس ریٹ بتایا؟ 40% سکسیس ریٹ بتایا. اس کا مطلب ہے فیل بھی ہو سکتا تھا، کامیاب بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کو ایک چیز کا سکسیس ریٹ یہ بتایا جا رہا ہے تو کیسے جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ جا کے چیچو کی ملیاں میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ ٹونا صاحب بیٹھے ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ ان کو جا کے کہیں. ٹھیک ہے، اور آپ آگے ویڈیو ڈالیں کہ ڈاکٹر ساجدہ اور شف ایک چیز ہے. بھائی شف تو میرے پروردگار کا کرم ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، جس کو وہ چنتا ہے اس کے ہاتھوں میں شف ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک سائنٹیفک پورا ایک سیکٹر ہے. الحمدللہ ہم سائنٹیفک بیس پہ کام کرتے ہیں. بہت سارے سکسیس سٹوریز ہیں. آپ کے پاس سوائے مخالفت کے اور ہے کیا؟ اگر آپ کے پاس مخالفت کے علاوہ ایک بھی سکسیس سٹوری ہے تو لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، جو آپ لوگ تو ہمارے نبی کو جھٹلا سکتے ہیں، میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ایک ایسی آیت تو اس کے مقابلے میں بنا کے لاؤ. ہاں، تو میں نے آپ کو کہا ہے اور مجھے ایک سکسیس تو دکھا دو جو آپ وہاں پہ جا کے جو مخالفت میں بنا رہے ہیں ویڈیوز، وہ مجھے ایک سکسیس تو دکھا دیں ذرا اپنی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے آج پلیز ریویوز میں صرف MR نمبر کے ساتھ ڈالنا ہے. یور آئیڈینٹی ول نیور بی ڈسکلوز. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو مایوس لوگ ہیں جب ان کو مایوس کیا جا رہا ہوتا ہے، جسٹ آپ سے ایک ٹیلی فون کبھی کبھار وہ کال کر کے میں بھی آپ کو میسج کر کے پوچھ لیں کہ سر ایسا ہوا تھا، کیا میری پریشانی بھی ایسے حل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاری ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی والی اولاد دے اور آپ نیچرل وے سے کنسیو کریں. ایک اور بات آپ لوگوں کو میں امپورٹنٹ یہ ابھی منور کو سمجھا رہی ہوں. آپ نے پلیز منور یہ کرنا ہے کہ اپنے سپرم فریز کرا دینے ہیں. کیوں فریز کرانے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ سٹیم سیل کے بعد عارضی مدت میں تھوڑی دیر کے لیے سپرم آتے ہیں اور یہ دوبارہ زیرو ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس جمع کرائیں، کسی IVF سینٹر میں جہاں آپ کو قریب پڑتا ہے آپ اپنے سپرم جمع کرا دیں، تاکہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے کچھ عرصے کے بعد سپرم نہ رہیں. کیونکہ اگر وہ جو سٹیم سیل ہم نے ڈالے ہوتے ہیں وہ اگر ڈیفرینشیٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے وہی والے سپرم تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے. اگر آپ نے بائپسی اس کے بعد کرانی ہے تو آپ نے وہ بھی ایک ٹائم لیمٹ ہے اس کے دوران کرانی ہوتی ہے. سپرم فریز کرانے ہیں وہ بھی ٹائم لیمٹ ہے. شروع میں ہمیں پیشنٹس نے بتایا کہ جی سپرم آ گئے، ہم نے ان کے فریز نہیں کیے، کچھ عرصے کے بعد ان کے ختم ہو گئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. پلیز میرے میسج کو لوگوں تک شیئر کریں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.